أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ قرآن شریف دا 15واں سپارہ اس پیاری آیت تو شروع ہوندا ہے۔ یہ پہلی آیت دے وچ اللہ دے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے معراج دا ذکر ہے کہ پاک ہے وہ ذات جڑی اپنے بندے نو راتوں رات مسجد حرام تو مسجد اقصی تک لے گئی۔ یہ گل بڑی مزیدار ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی جدوں بھی عظمت دا ذکر ہوئے تے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نو عبد کہہ کے یعنی بندہ کہہ کے آپ دا ذکر کیتا جاندہ ہے، رسول کہہ کے نہیں۔ اور صوفیاء کرام نے یہ تے بڑی بحث کیتی ہے کہ مقام رسالت وڈا ہے کہ مقام عبدیت وڈا ہے، اور صوفیاء ایسے نتیجے تے پہنچے کہ عبدیت دا رخ چونکہ اللہ وال ہوندا ہے لہذا وہ وڈا مقام ہے، رسالت دا رخ انساناں وال ہوندا ہے۔ اگرچہ بندیاں دے وچوں ہی رسول چڑے جاندے ہیں لیکن چونکہ ہر رسول اللہ دا بندہ بھی ہوندا ہے لہذا او دی بندگی دا حوالہ جڑا ہے وڈا حوالہ ہے، اس واسطے کو دا رخ اللہ پاک وال ہوندا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر تھے اپنا بندہ کہہ کے کیتا ہے، باقی یہ بحث جڑی ہے اللہ ہی بہتر جاندا ہے کہ کیڑا مقام وڈا ہے تے کیڑا مقام چھوٹا ہے۔ یہ ساڈے کول قیامت والے دن پوچھا نہیں جانا لہذا سانو اس بحث دا کوئی نتیجہ کرنے دی ضرورت نہیں۔ اس تو بعد بنی اسرائیل دی تاریخ دے 2500 سال دا بڑے اختصار دے نال ذکر کیتا گیا کہ اس قوم نو اللہ تعالیٰ نے عروج بھی دیتا تو اس قوم نو اللہ تعالیٰ نے ذلت بھی دکھائی۔ سورۃ بنی اسرائیل بڑے اہم دینی مسائل تے بھی بحث کر دیے، مثلا کیا گیا کہ جڑا کوئی دنیا دا طالب ہوئے گا اسی انہوں دنیا دے دیاں گے پر جنی اسی چاہواں گے اور جنوں اسی چاہواں گے دیاں گے سارے انہوں نہیں دیاں گے اور انہوں دی مرضی دے مطابق نہیں دیاں گے۔ اور نال ہی فرمایا ومن اراد الاخرۃ وسعى لها سعيها وهو مومن، ہاں جڑا آخرت دا طالب ہوئے گا اور او دے واسطے جنی محنت کرنی چاہیے انی محنت کرے گا اور وہ ایمان والا بھی ہوئے گا، اے وہ لوگ ہیں جنہاں دی ساری محنت اللہ تعالیٰ دے ہاں قبول ہوئے گی۔ سورۃ بنی اسرائیل دے تیسرے اور چوتھے رکوع دے وچ تورات دے 10 حکماں دا خلاصہ آیا۔ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تیرے رب نے فیصلہ کر دیتا ہے کہ تسی او دے سوا کسی ہور دی بندگی نہ کرو تے اپنے والدین دے نال نیک سلوک کریا کرو۔ ویسے تاں قرآن شریف دے وچ کئی مقامات دے وچ والدین دے حقوق دا ذکر آیا اور 5-6 مقام ایسے ہیں جتھے اللہ تعالیٰ نے اسے آیت دی طرح اپنے حق دے نال والدین دے حقوق دا ذکر کیتا، لیکن والدین دے کی حقوق ہیں وہ دی جو تفصیل اس مقام تے آئی ہے اور کدھر نہیں آئی۔ فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، اگر وہ دوویں یا انہاں چوں ایک تاڑے سامنے بڑھا ہو کے آوے تے پھر وہ دے سامنے اف تک نہ کرنا، یعنی اف بیزار ہون دی نشانی ہے کہ بندہ کہندا اوئے ہوئے کی مصیبت ہے، یہ گل نہ ہوئے۔ ایک بزرگ واقعہ سناندے ہوندے سن کہ کسے گھر دے وچ پیو پتر بیٹھے سن، بڑھا پیو سی جوان پتر سی تے کاں اوتھے آ کے دیوار تے بہ گیا تے بڈھے پیو نے پوچھا پتر او کی ہے؟ انہیں کہا بھجی کہاں ہے؟ پیو نے پھر پوچھ لیا پتر او کی ہے؟ انہیں کہا بھجی کہاں ہے؟ پیو نے تیسری باری پوچھ لیا کہ پتر وہ کی ہے؟ انہوں نے کہا بھائی دسیا تو ہے کہ کہاں ہے؟ بڑھا پیو بیچارہ بڑا مایوس ہویا
اٹھ کے اندر چلا گیا. تھوڑی دیر دے بعد اندروں آیا تو اپنی ڈائری لے کے آیا تو کہندا ہے پتر اج تو 30 سال پہلے اسے دیوار دے اتنے کان آ کے بیٹھا سی تو تو میں نے 50 واری پوچھا سی کہ ابا جی وہ کی ہے, میں تو گرمی نہیں سی کھادی, میں تیسری واری پوچھا تو گرم ہو گیا. اس وچ فرق ہے کہ بڈھے ماں پیو دا وجود سامنے بیٹھا والا تانوں کنا گوارا ہوندا ہے, تسی کنا کو سہ لیندے ہو. جس طرح بچہ بھی پٹھیاں سیدھیاں گلاں کردا ہے, بڈھے ماں پیو بھی پٹھیاں سیدھیاں گلاں کر لیندے ہیں. بچے دی پٹھیاں سیدھیاں گلاں تے بندہ خوش ہوندا ہے تے ماں پیو دی پٹھیاں سیدھیاں گلاں پاویں بعض اوقات پٹھیاں سیدھیاں نہیں بھی ہوندیاں پر بندے نوں پٹھیاں سیدھیاں لگدیاں تے بندہ او تے گرمی کھا جاندا ہے. فرمایا انہاں دے سامنے اف تک نہ کرو, انہاں نوں جھاڑو نہ, اور انہاں دے سامنے نرم لہجے وچ گل کرو, ادب دے نال پیش آؤ, اپنے پراں نوں انہاں دے واسطے بچھائے رکھو, جی آیاں نوں کہندے رہو انہاں نوں, اور انہاں دے واسطے دعا کردے رہو کہ اے میرے رب جس طرح میں چھوٹا سی تے انہاں نے مینوں پالیا سی تے اج تو انہاں تے رحم فرما. اس تو بعد عزیز و اقارب دے حقوق دا ذکر کیتا کہ انہاں تے بھی مال خرچ کرو, اور نال یہ دسیا کہ بیکار مال ضائع نہ کرو. اس تو بعد اس رکوع دے وچ مال دے خرچ کرنے وچ کیا گیا کہ نہ تو بالکل کنجوس بن جاؤ تے نہ بالکل ہی فضول خرچ ہو جاؤ. پھر فرمایا کہ بے حیائی دے زنا دے قریب تک نہ جانا, اے بے حیائی دی گل ہے اور برا رستہ ہے. اے بڑی پتہ دی گل کہی ہے کہ زنا دے قریب بھی نہ جاؤ, اس واسطے کہ اے دے وچ بندہ کوئی لین کھچ کے کھلو نہیں سکتا اور پتہ ہی نہیں لگتا, ایویں ہاسے ہاسے دے جی بندہ ساریاں حداں ٹپ جاندا ہے. نال یہ کیا گیا کہ کسی انسان نو بلا وجہ قتل نہ کرو. پھر کیا گیا کہ مقتول دے وارثاں نو اللہ تعالیٰ نے حق دے دیتا ہے کہ وہ چاہن تے خون بہا لے لین تے چاہن تے وہ جان لے لین, چاہن تے بالکل معاف کر دین. اس طرح کیا گیا کہ ناپ تول چ کمی نہ کرو, وعدے نو نہ توڑو. اور پھر اخیر تے جا کے پھر توحید دا ذکر آیا کہ کیا خوب بڑی بلے بلے کہ اللہ نے تانوں تاں پتر دے دیتے اور آپ تھیاں پسند کر لیاں, یعنی فرشتیاں نو اپنی تھیاں بنا لیا. ہویا یہ کہ قریش چونکہ علم والے نہیں سن, یہودیاں نے انہوں پٹیاں پڑھائیاں کہ یہ جڑا تہاڈا پیغمبر ہے یہ دعویٰ کردا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ اللہ دا نبی ہے. ذرا انہیں پوچھو ہاں روح کی ہوندی ہے, بڑا علمی سوال ہے. انہیں پوچھو ہاں ذوالقرنین کون سی, انہوں نے پوچھو نا ذرا کہ اصحاب کہف دی گل کی ہے. انہاں جڑے دو سوال سن, یعنی ذوالقرنین اور اصحاب کہف, یہ ذکر اگلی سورہ کہف وچ آیا, لیکن روح والا سوال جڑا وہ اتنے دسیا گیا اور جواب دیتا گیا قل الروح من امر ربی, کہہ دیو کہ روح میرے رب دے امر دے وچوں ہے, اور تانوں اللہ دے امر دے بارے گھٹ ہی دسیا گیا. اسی صورت دے وچ بعض ہور بھی بڑے اہم مسائل آئے, مثلا قریش دے تقاضے کہ تسی اے کر دیو, اے معجزہ دکھا دیو, او دکھا دیو. سب دے بارے یہ گل کھول کے دس دیتی گئی کہ تسی انہاں نوں کہو کہ جی میں تانوں کدوں دعویٰ کیتا ہے کہ میرے کول سارے خزانے, میں تو ایک رسول ہونے کا دعویٰ کیتا ہے, او دے وچ کوئی نقص ہے تو دسو. جڑا کلام میں پیش کر رہا ایک رسول دی حیثیت نال, جی او دے وچ تانوں کوئی کمی نظر آندی ہے تو پھر دسو. باقی ایویں ادھر ادھر تقاضے میرے کول نہ کرو, جس گل دا میں دعویٰ نہیں کیتا او دا میں دیندار بھی نہیں. اس کے بعد سورہ کہف آئی. سورہ کہف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی پسندیدہ سورتاں دے وچوں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اے دی مختلف آیتاں دی بڑی فضیلت بیان کیتی ہے, خاص طور تے دجالی فتنہ اور جھوٹا دجال, جھوٹا مسیح المسیح الدجال, او دے کولوں بچن دے واسطے اس صورت نو بڑا زبردست ہتھیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیتا ہے. یہ پہلیاں اور آخری آیتاں دے بارے کیا گیا کہ جڑا انہاں نو پڑھے گا اللہ تعالیٰ انہوں فتنہ دجال تو محفوظ رکھے گا, اور جڑا یہ آیتاں نو پہلیاں اور آخری نو حفظ کرے گا, اپنے کول محفوظ کر لے گا, اپنے دل بٹھا لے گا, اللہ تعالیٰ انہوں دجال کو محفوظ کر دے گا. اسی طرح ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جڑا آدمی ہر جمعے نو سورہ کہف پڑھیا کرے گا اللہ تعالیٰ انہوں ایک نور عطا کرے گا, ایک روشنی دے گا, یعنی وہ دل دے وچ ایک بصیرت پیدا ہو جائے گی
کہ جیڑی آن والے جمعے تک وہ دے کول رہ گئی۔ اس سورت دے بالکل آغاز دے وچ اللہ تعالیٰ دی حمد فرمائی گئی اور کیا گیا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، کہ ساری حمد سارا شکر اس رب دا ہے کہ جنہیں اپنے بندے تے کتاب نازل فرمائی اور وہ دے کوئی کمی نہیں چھڑی، سیدھی سیدھی صاف تے ستھریاں گلاں دے اس کتاب وچ نازل فرماتی ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ اس سورت دا جڑا موضوع سی وہ بیان کر دیتا کہ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا، کہ زمین تے جو کچھ ہے یہ کوئی شک نہیں کہ اسی یہ رہن والیاں واسطے انساناں دے واسطے بڑا پرکشش بنا دیتا ہے، بڑا دل دے وچ کھبن والا بنا دیتا ہے، تاکہ اسی انہوں آزمائیے کہ انہاں تو چنگے عمل کرن والا کون ہے۔ اور اس زمین دی جڑی کشش ہے، یہ زمین دیاں نعمتاں، یہ خوبصورتیاں جڑیاں دل چ کھب جاندیاں، یہ ہوئی اصل وچ دجالی فتنہ ہے۔ شیطان تے جھوٹا دجال وہ یہ ذریعے ہی انسان نو دنیا دار بنائے گا تو دنیا دا کتا بنا دے گا۔ پھر اصحاب کہف دا واقعہ بیان فرمایا کہ اصحاب کہف کون سن؟ اے کچھ غریب منڈے سن، چھوکرے، پر ہے ایمان والے سن۔ انہوں نے کہا کہ جی ساڈا رب تا اللہ ہے۔ اس سوسائٹی نے اس تک کہ بادشاہ نے پورا ٹل لا لیا، پر انہوں نے شرک نہیں کیتا۔ بہت ہی پار پی گیا ہونا تو شہر چ بھج گئے تے جا کے غار دے وچ لک گئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہوں نے ایک نشانی بنا دیتا، اللہ تعالیٰ نے انہوں نے سوا دیتا اتنے، تے وہ 300 تو زیادہ سال تک اتنے ستے رہے۔ جدوں جاگے چوڑا نے ایک بندے نے کہا کہ جا بھی توں ذرا شہروں روٹی چھوٹی لے کے آ، کوئی کھائیے پیے، بھوک لگی ہے، پر چپ کر کے جائیں کسی نے پتہ نہ لگے۔ وہ جدوں گیا پرانا ایک سکہ لے کے، سارے لوگ جڑے ہیں نا ہسن لگ پے، لیکن نال اکٹھے ہو گئے کہ وہ انہاں چ معلوم ہوندا جڑے وہ بندے کچھ جڑے سن غائب ہو گئے سن، نال ہی وہ بچ کے باہر واپس آ گیا۔ اللہ نے انہوں نے پردہ کر دیتا، لوگ بھی بہرحال اس خواب تے پہنچے، لیکن ایک یادگار ہی بس انہوں نے بنائی، مسجد اتنے بناتی ایک انہوں نے احترام دے طور تے، اس واسطے کہ ہن مذہب بدل گیا ہے، ایسی اللہ دی مہربانی ہو چکی ہوئی سی۔ بہرحال اللہ نے انہوں نے پردہ کر دیتا۔ اس تو بعد اس صورت دے وچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے واسطے ہدایت آئیاں کہ تسی بھی جڑی دنیا دے زیب و زینت ہے وہ دی پرواہ نہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ذمے ایک مشن لایا گیا سی کہ تسی اللہ دے دین نو غالب کرنا ہے۔ ظاہر ہے وہ دین غالب نہیں ہوندا جدوں تک کہ وسائل نہ ہون۔ انہاں وسائل دے وچ جتھے مال، دولت، اسلحہ یہ وسائل ہیں، اس طرح ہی ایک قبائلی معاشرے دے وچ جڑے قبائلی سردار ہیں، جڑے وڈیرے ہیں، وہ بھی ایک بڑی اہم حیثیت رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہتا گیا کہ تسی انہاں دے پیچھے نہ لگنا، تہاڈا کام ہے جو سچی حقی گل ہے وہ کہی جاؤ، جدا دل کرے وہ من لوے کہ جدا دل کرے وہ نہ منے، اسی تہاڈی مدد کران گے۔ اس تو بعد ایک بڑا خوبصورت قصہ بیان کیتا گیا، ایک امیر آدمی تے ایک غریب آدمی، اور وہ دونوں دوست ہیں۔ امیر آدمی اپنے غریب دوست نو کہندا ہے کیا دیکھ میرے 2 باغ ہیں، ان جو رج کی پیداوار لینا میں، اور یہ پاشیزہ نظام بھی ہے، اور یہ گرد کھجوراں دے درختاں دی باڑ بھی لگی ہوئی ہے، نہ نیری اتنے کچھ کر سکتی ہے تو نہ اور کچھ ہو سکتا ہے۔ اور رہی یہ گل کہ میرا نہیں خیال کہ یہ باغ کدی تباہ ہوئے گا، اور اگر فرض کیتا قیامت آ بھی گئی، ابل تو آنی نہیں، جی آ بھی گئی تو جس طرح اج میں تیرے کو بہتر ہاں تو اتنے بھی تیرے نال چنگا ہی ہوواں گا۔ وہ غریب دوست انہوں کہندا ہے وہ بھرا میرے کیا تو اپنے اس رب دا انکار کر دیتا جنہیں تینوں مٹی تو پیدا کیتا، ایک گندے پانی دی بوند تو پیدا کیتا، پھر تینوں پورا انسان بنا دیتا ہے؟ تو من نہ من، میرا رب تو ہو گئی ہے اور میں وہ کسی نے شریک نہیں بنانا۔ ہن غور کرن دی گل ہے کہ انہیں شریک کیوں بنایا سی؟ انہیں اس دنیا دے مال و اسباب نو اللہ دا شریک بناتا سی، اس واسطے کہ یہ شان صرف رب العالمین دی ہے کہ انہوں فنا نہیں، باقی ہر چیز نو فنا ہونی۔ اللہ دا کرنا ایسا ہویا کہ واقعی وہ باغ تے آفت آ گئی، اور پھر وہ بڑا پریشان ہویا تے
ਤੇ ਹੱਥ ਮਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰੀਕ ਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸਰਪਰਸਤੀ ਔਰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਚਲਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਗਈ کہ جس طرح بارش آندی ہے تو وہ پیداوار ہو جاندی ہے اور پھر اس تو بعد وہی ہریاول جڑی ہے وہ خشک ہو کے پیلی زرد ہو کے تو چورا چورا ہو جاندی ہے۔ اس طرح انسان دی زندگی دی مثال ہے کہ ایک بچے دی طرح اللہ تعالیٰ دی طرف روح آندی ہے اور بچہ علی ماں دی پیٹ دے وچ ہی ہوندا ہے تو وہ دے وچ شامل ہو جاندی ہے، تو ایک بچہ بن کے باہر آ جاندا ہے، پھر بڈھا ہو جاندا ہے، بڈھا ہو کے پھر مٹی 'چ مل جاندا ہے۔ وہ دی کی حیثیت ہے؟ پھر فرمایا کہ اس دنیا دی ساری بیوٹی، اس دنیا دی سارا حسن اس دنیا دا اور مال اور اولاد ہیں، لیکن آخرت چ کسے کام دے نہیں۔ انسان دے آخرت کام آنے والے وہ چنگے عمل ہیں، وہ دے نال جانن۔ اور پھر اس تو بعد نقشہ کھچے آخرت دا کہ جو آخرت دے وچ اللہ دے سامنے سارے پیش ہون گے، اللہ فرمائے گا تسی ہن ایک باری پھر آ گئے ہو میرے سامنے، او جدوں پہلے آئے سو جدوں عہد الست ہویا سی، اج پھر پیش ہو گئے ہو۔ پھر فرمایا کہ وہ دل کتاب اعمال نامے دیتے جان گے اور مجرم جڑے ہیں او دے وچ ڈر رہے ہوں گے کہ اس واسطے انہوں نے پتا کہ انہوں نے کرتوتاں کی ہیں۔ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہیں گے مَا لِهَذَا الْكِتَابِ، ایک کیوں جائے مال نامہ ہے، لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، یعنی نہ کوئی چھوٹا عمل چھڈیا نہ کوئی بڑا، بلکہ سب کچھ لپیٹ لیا ہے۔ وَوَجِدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور جو بھی عمل انہوں نے کیتا ہوئے گا اپنے سامنے پان گے۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور جس طرح دنیا دے وچ پولیس کیس نو مضبوط کرن واسطے ہور بھی دفعہ وچ لا دیندی ہے، ایسا کام نہیں ہوئے گا۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور تیرا رب کسی تے کوئی زیادتی نہیں کرے گا۔ پھر فرمایا کہ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ، لوگوں کو کہڑی چیز نے روکیا ہے جدوں انہاں کول ہدایت آ گئی ہے کہ وہ ایمان نہ لیان، سوائے یہ دے کہ انہاں دی اس طرح ہی چھترول ہوئے جس طرح انہاں تو پہلے آندی ہوئی سی۔ پھر اس تو بعد اس سپارے دے اخیر دے وچ حضرت خضر علیہ السلام تے موسیٰ علیہ السلام دی کہانی سنائی گئی۔ یہ کہانی کی سی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نو ایک جگہ انہاں دی زبان تے آیا کہ اس واسطے وہ اللہ دے پیغمبر سن، صاحب تورات سن، کلیم اللہ سن، بہت وڈی ہستی سن، یہ کوئی شبہ نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو اپنا ایک مقام دیتا ہے۔ انہوں نے کدھر کیا کہ میرے تو ود کے کون جاندا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ نہ کہو، ذرا جاؤ اتنے فلانی تھان دے اتنے جتھے دو دریا ملتے ہیں اتنے میرا ایک بندہ ہے، پھر جا کے دیکھ کے تیرا علم کنا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے شاگرد یوشع ابن نون دے نال جو بعد چون دے خلیفہ بھی بنے، اللہ دے نبی بھی بنے علیہ السلام، ادھر کے اتنے گئے تے اس بندے نو جا کے ملے۔ انہاں دا نام قرآن شریف نے نہیں دسیا، لیکن احادیث تو انہاں دا نام ملدا کہ وہ خضر سن علیہ السلام۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جا کے انہوں نے گزارش کی تھی کہ جڑا اللہ نے تانوں علم دیتا ہے تھوڑا جہا مینوں بھی وہ دے دیو۔ انہوں نے کہا تو انہوں سار نہیں سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں نہیں میں صبر کراں گا۔ انہوں نے کہا پھر کوئی شرطی کہ سوال نہ پوچھی، دیکھی جائیں جو میں کری جانا۔ انہوں نے کہا اچھا۔ وہ ٹر پے، ہن اگے دریا پار کرنا سی تے ایک کشتی دے وچ بہ گئے، اور خضر علیہ السلام نے اس کشتی دے وچ ایک موری کر دیتی اور او دا ایک پاسا جڑا ہے انہوں نقصان پہنچایا۔ موسیٰ علیہ السلام کو صاحب شریعت نبی سن اور شریعت اس کام دی اجازت نہیں دیندی، نال ہی کیا ایک ہی کیتا۔ خضر علیہ السلام نے کیا تن میں کیسی میرے کو سوال نہ پوچھی۔ ہم موسیٰ علیہ السلام اچھا سوری پھر ٹر پے۔ اگے گیا تو ایک بستی چو لنگدے آیا ایک معصوم بچہ اتنے کھیڈ رہا سی، انہوں خضر علیہ السلام نے قتل کر دیتا۔ موسیٰ علیہ السلام صاحب شریعت نبی قتل کسی انسان دا بڑا وڈا جرم ہے، تے موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے ہے یہ تو کی حرکت کیتی ہے، معصوم جان نو مارتا۔ انہوں نے کہا بھائی تیرے میری نہیں چل سکتی تو۔ انہوں نے کہا اچھا ایک موقع مینوں ہور دے دیو، جے مڑ کے میں سوال پوچھاں تے بس پھر تسی مینوں علیحدہ کر دینا۔ اگے گئے ایک بستی دے وچ بھوک لگی سی بڑی،
تے خضر علیہ السلام نے اس بستی والوں کو کھانا منگیا کہ اسی مسافر ہیں، بھوکے ہیں، کوئی روٹی دیو. انہوں نے چلا جدوں اس بستی چ نکل رہے سن تو اتنے ایک دیوار جڑی سی بالکل ڈگن والی سی، تے خضر علیہ السلام نے اس دیوار نو سیدھا کرتا. ہن موسیٰ علیہ السلام کو رہا نہ گیا. موسیٰ علیہ السلام نے پھر پوچھ لیا، انہوں نے کہا جی وہ انہوں دا کم جو کیتا ہے وہ مزدوری لے لیندے، وہ واسطے مقابلے تو کھانا منگ لیندے. تے خضر علیہ السلام نے کہا کہ ہاذا فراق بینی و بینک، بس ہن اسی دوویں کٹھے نہیں ٹر سکتے. پر کی یاد کرے گا تو جاندیاں جاندیاں تینوں میں تیناں کہانیاں دا اصل بھی دس دیاں کہ کی میں کیتا سی. فرمایا کہ جڑا پہلا واقعہ سی وہ کہانی ایسی کہ وہ کشتی کچھ غریب ملاواں دی سی، اور اگے بادشاہ جڑا سی وہ کشتیاں ضبط کر رہا سی. تے میں کیا وہ میں کشتی جڑی ہے انہوں نقصان پہنچا دیاں کہ انہوں محسوس ہوئے کہ پرانی سرانی کشتی ہے تو وہ چھڈ دے. یعنی پوری کشتی جڑی ہے وہ خس جاوے، اس تو بہتر نہیں کہ تھوڑا جا نقصان ہوئے، وہ غریب ملا انہوں کشتی نو ٹھیک ٹھاک کر لین. یعنی دیکھن دے وچ بظاہر نقصان ہویا لیکن اصل دے وچ انہاں دا فائدہ ہویا. دوسرا واقعہ جیسی فرمایا وہ بچہ جڑا سی وہ بڑا ہو کے اپنے والدین دے واسطے پریشانی دا باعث بننا رہا سی، تے میں چاہیا کہ میں انہوں قتل کر دیاں تاکہ اللہ تعالیٰ او دی بجائے انہوں ہور نیک اولاد دے دے. ہن دیکھو کہ کسی نرینہ اولاد دا قتل مر جانا والدین دے واسطے ناقابل تلافی نقصان سمجھا جاتا ہے، لیکن انہوں نے کی پتا کہ اللہ میاں نے ساڈا نقصان نہیں ساڈا فائدہ کیتا ہے. تیسرا واقعہ جیسی وہ دی تفصیل انہوں نے یہ دسی کہ اصل دے وچ اس دیوار دے تھلے وہ دیوار دو یتیم بچیاں دی ملکیت سی، تو وہ دے تھلے انہوں دے ابے نے ایک خزانہ بچیاں دے واسطے دبیا سی کہ وڈے ہو کے وہ چکڑ لین گے. جے وہ کندھ ڈگ پیندی تو وہ خزانہ جڑا ہے وہ ننگا ہو جاندہ تے وہ بدماش پنڈ والے انہوں لوٹ لیندے. تے اللہ نے چاہیا کہ میں اس دیوار نو سدھا کر دیاں تاکہ خزانہ محفوظ رہے. مزیداری دی گل ہے کہ جڑے دو بھڑے کم سن انہوں حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے وال منسوب کیتا. دو تخریبی کم سن نا، لیکن جڑا ایک تعمیری کم سی انہوں اللہ وال منسوب کیتا. اخیر تے کیا یہ سب کچھ میں رب دے حکم نال کیتا. اللہ تعالیٰ تو دعا ہے کہ سانو اللہ تعالیٰ دین دیاں ساریاں گلاں نو سمجھن تے انہاں تے عمل کرن دی توفیق دے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب.